میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب شادی کی جاتی ہے، جب ایک بچہ شادی کے قابل ہوتا ہے تو وہ اپنی جو گھر والی ہونے والی جس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ اس نے شادی کرنی ہے، اس میں جب کوالٹیز دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی بیوی لے کے آ رہا ہوں۔ میرا یہ مشورہ ہے نوجوان نسل کو کہ جب وہ شادی کرنے لگیں تو یہ دیکھیں کہ میں اپنے بچوں کی ماں لے کے آنے والا ہوں، کہ جس نے آنے والی نسل کی ایک تربیت کرنی ہے اور آنے والی نسل نے اس کی گود سے تربیت پانی ہے۔ جب شادی کرنے لگتے ہیں تب ہمارا معیار ہوتا ہے جی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب گھر لے آتے ہیں تب معیار کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر پھر گھروں کے اندر فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے شروع ہو، ریکوائرمنٹ بدلتی رہتی ہے نا ہر عمر کے اندر۔ تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، میں نہ صرف اگری کرتا ہوں اس بات سے، بلکہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے کہیں کہ پتلی ناک سے بچے نہیں پلتے، گورے رنگ سے نہیں بچے پلتے، لمبے قد پتلی کمروں سے نہیں بچے پلتے۔ یہ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، یہ خود اپنی نسل کشی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ خود زومبیز اور جانور کریٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ بہت ضروری بات جو آپ نے کی ہے، اس کو جتنی دفعہ کی جائے کم ہے، جتنی دفعہ کی جائے۔ جی میں نے کہا کہ آج تو کوئی اسپیشل ڈے ہو گیا، تیسری بار آپ لوگ نے اتفاق کیے ایک اور ٹاپک پر، ایک اور بات پہ۔ میرے خیال سے کوئی اسپیشل سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ آپ روز کی طرح پھوٹ ڈالتے رہے، بے فکر رہیں، آپ کا کام ہے اپنا کام نبھائیں، آپ پھوٹ ڈالیں، ہم ابھی لڑ پڑیں گے، فکر نہیں کریں۔ نہیں آپ پلیز کنٹینیو کریں، آج تو بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب معاشرے کے اندر، دیکھیں بات سنیں، جب معاشرے کے اندر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، جو رشتہ لے کے جانے والے ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو خواتین اور والدین اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرتے ہیں، اس طرح ان مراحل میں لے کے آتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کسی نے دیکھنے آنا ہے تو ہم اس کو ویسا سجا سنوار کے سامنے کریں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہر نوجوان کا یہ خواب ہو جائے اور ہر نوجوان یہ چاہے کہ میں اپنے بچوں کی ماں لے کے آنے لگا ہوں، تو والدین بھی اپنی بیٹیوں کی اسی طرح تربیت کریں گے اور خواتین بھی اپنے آپ کو ویسا لے کے معاشرے کے اندر آئیں گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سویرا صاحبہ سے میں پوچھنا چاہوں گی ایک کویسچن۔ آپ خود بھی ایک ماں ہے، یو آر اے مدر، اور ظاہر آپ ایک گھر پہ ایک بہو بھی ہیں، بیٹی ہے، ماں ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بہت میں ایپٹلی اس پہ اگری کرتی ہوں کہ جس وقت آپ شادی کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ ایک حسین پری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہے، کتنی سمجھدار ہے، کس طرح آپ کی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نیکسٹ جنریشن کو آگے کیسے بڑھائے گی۔ تو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سمجھدار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ماں کو شعور والی ہونا مطلب ایک جنریشن شعور والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ کو میرا خیال سے ان سپرفیشل چیزوں کو دیکھنے کے بجائے آپ کو انٹرنل چیزیں زیادہ دیکھنی چاہیے۔ اور ظاہر نسل اس نے بڑھانی آگے ایک عورت نے، اور عورت سے ہی وہ ایک ہے نا، ایک انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آپ اپنی ماؤں کو، اپنی خواتین کو ایجوکیشن دیں تو آپ کی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایجوکیشن بالکل میں سب سے زیادہ ایکسل کرے گی۔ قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے، قائد اعظم ہے سیٹ۔ جی بالکل۔ جی ساحل صاحب آپ کہیے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے یہ بات شروع کی تھی، آپ نے تو تائیدی گفتگو کی ہے سب، اگلے ٹاپک جی آپ اس میں اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا یو وڈ سے لیٹس گیٹ ٹو another topic and agree to this fact again؟ نو آئی تھنک ایک چیز ہم جو مس کر رہے ہیں نا وہ یہ کہ جب لڑکی والے اپنی لڑکی تیار کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ assertiveness چاہیے ہونی چاہیے، یہ گٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ جی ساحل صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم، یہ بات آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، تو یہ ایک فطری اور بشری امر ہے کہ لڑکا جو ہے نا ایک خوبصورت لڑکی ڈھونڈے گا، دیٹس انیٹ، ہماری سائیکالوجی کے اندر ڈیپلی انگرینڈ ہے یہ۔ مگر یہ شعور دینا کہ لڑکا جو ہے نا وہ یہ دیکھے کہ، یا اس کے گھر والے یہ دیکھیں کہ اس لڑکی کے اندر کون سے ٹریٹس ہیں ٹو بیکم اے ایبل مدر، وہ اس کی ایجوکیشن میں اور اس کے اپنے اس کے اپنے ڈیولپڈ اسٹیچر کے اندر نظر آ جائے گا کہ اگر وہ لڑکی خود ایک دم سے تو نہیں معلوم ہو سکتے نا ٹریٹس وغیرہ، نہیں، لیکن اس میں ایک دم سے تو نہیں معلوم ہوں گے، ایک ملاقات میں آ رہا ہوں، بے فکر رہیں، ساحل صاحب، میں سب بتاتا ہوں۔ ساحل صاحب، یہ ساری گفتگو
لڑکی کے اوپر ہو رہی ہے, لڑکے کا کوئی کردار ہاں نہیں ہے. ویسے یہ بھی بات صحیح ہے, ویری مطلب گڈ, لڑکے کا کوئی کردار نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات کیا, I support him also. اور سر جی یہ تو ٹو وے اسٹریٹ ہے. حافظ صاحب یہ لڑکے کے لیے میں لیکچر دے رہا ہوں, لڑکی کے لیے نہیں. غور سے سمجھے, لڑکے کے اندر شعور میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, غور سے سمجھے میرے الفاظ کے. آج سب لوگ میرے الفاظ پہ کان نہیں دھر رہے. لڑکے کو یہ شعور ہونا آپ چاہیے. چونکہ دور بیٹھے ہوئے ہاں ہیں. میں ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں, دور اتنے بیٹھے ہیں آپ کہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ پورے ہم تک پہنچ نہیں رہے ہیں. کوئی بات نہیں, میں دہرا دیتا ہوں, بے فکر ہے, میری پہلی دفعہ نہیں ہے. میرے الفاظ قوم پچھلے 5 سال سے پورے نہیں پہنچ رہے, اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. نہیں پلیز کنٹینیو کیجیے, بتائیے آپ کیا فرما رہے ہیں. لڑکا اگر ڈیولپڈ نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی کو ایکس رے کیوں کر رہا ہے. سب سے پہلے مقصد بتاتے ہیں. میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ جو لڑکے اپنی ماں باپ کی وہ لسٹوں کے اوپر چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ لڑکی والوں سے اس کے ماں باپ جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑکے ابھی بزنس کے لیے تیار ہوئے ہیں, شادی کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ لڑکے جو کہ اس وقت وہ والے انڈیکیٹرز چیک کر رہے ہوتے ہیں لڑکی کی خوبصورتی کے, وہ لڑکا ابھی باپ بننے کا. ہیلو, جی آگے کال آئی ہے, ڈسکنیکٹ کر دیا. آل رائٹ, اچھا اندازہ ہو گیا آپ کو. ہاں پتہ چل رہا تھا. یہ زوم پہ نا, کال آئی ہے, اتنا آسان نہیں ہے ڈسکنیکٹ کر دی. جاری رکھیں. جی ہاں, تو بات یہ تھی کہ کہاں پہ تھے ہم. جی آپ یہ تو بتا رہے کہ وہ جو کے لڑکی انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں لڑکے کے, اگر وہ بزنس کے لیے تیار ہے, شادی کے لیے نہیں ہے. جی ہاں, تو کہانی یہ ہے کہ لڑکا جب اس قابل ہو کہ وہ والے انڈیکیٹرز دیکھ سکے, کیونکہ دیکھیں یہ کہنا آسان ہے کہ لڑکی کو چیک کرو کیسی ماں ہے, اس کے کتنے 100 بچے ہیں پہلے سے جو چیک کریں کیسی ماں ہے, اس کے تو بچے بھی ہوئے ہی نہیں ہے, تو یہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسی ماں ہوگی. اس کے لیے لڑکے کے اندر یہ ریڈار ہونا ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے انڈیکیٹرز یا لڑکے والوں میں کہ گھرانے کے اندر وہ طور اتبار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لڑکی کا دین پہلے دیکھو, پھر دیکھو کہ اس کے حسب نسب کیا, اس کی شکل صورت کیا ہے. دین پہلے انسٹرکشن ہے. ہمیں کوئی مطلب یہ میرٹ سیٹ ہوا ہے آدمی اور عورت کا, کہ اگر دین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی 5 وقت نماز پڑھتی ہے, یہ پاکستان میں دین کا مطلب ہوتا ہے. اس لیے میں غصہ کرتا ہوں مفتی صاحب مسجدوں پہ. مفتی صاحب سن رہے ہیں نا, انہوں نے دین کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز میں بنا دیا. کتنا آسان تھا کام, کہ واقعی میں دین کا وہی مطلب لیتے ہم جو صحابہ کرام لیتے تھے, کہ لڑکی کا دین دیکھنے کے لیے نبی اسلام نے لڑکے کو حکم دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے رسپانسبلٹی لڑکے کی ہے, لڑکی نے ڈیپینڈنٹ رہنا ہے آن دیٹ ہسبینڈ. تو سارے سوال لڑکے سے ہونے, تو سارا کا سارا مدعا لڑکے کے سر پہ گرتا شادی کا. مفتی صاحب ابھی اصل بریک پر ہے, ابھی آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے, وہ سن رہے ہیں اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کچھ ہی دیر میں. جی میں وہ خالی آپ سب کو تو پتا ہے نا کہ آپ ہی بشرا دین کا مطلب 5 نمازیں 30 روزے ہی سمجھتی آئی ہیں نا, تو آپ خود بتائیں 5 نمازوں سے تو نہیں بچے پالے جاتے نا, 30 روزے سے تو نہیں بچے پالے جاتے. دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سیرت ہے, آپ کی جو نیچر ہے, آپ دین دنیا اکٹھی لے کے چلے, بیلنسڈ ہو. ٹھیک ہے 5 وقت کی نمازی اور قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے ساتھ ساتھ, لیکن obviously آپ کی اپنی نیچر اور آپ کتنی اپنے ایکشنز میں اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بچہ نہیں یہ دین کا مطلب نہیں ہے, آپ کھڈا خود ہی کھول میں رہے نے ہیں, اس پہ گر مطلب جائیں کی گے. بات نہیں کی, میں نے آپ کو ویسی کچھ جنیرک چیزیں ایڈ کر کے بتائیے کہ یہ اوور آل ہر کسی کو ایڈ کرنی چاہیے, اس میں پیرامیٹرز ہیں جو دیکھنے چاہیے. جب سوال کا جواب نہ تو کہا کرو the best answer is you don't know the answer is sir I don't know the answer, you don't get the answer, don't worry. میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی اسلام نے کہا پرابلم سٹیٹمنٹ سنیں. پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکی کا پہلے دین دیکھنا, بعد میں شکل صورت حسب نسب دیکھنا. ٹھیک. اب جو دین کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے اس کے مطابق تو ہم صرف 5 نمازیں 30 روزے دیکھ سکتے ہیں لڑکی کے, وہ بھی نہیں بائے دیکھ سکتے. ہمیں کیا پتا کس کا روزہ ہے کہ نہیں, کوئی روزہ تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کسی کا روزہ ہے کہ نہیں. جی کنٹینیو کریں ساحل صاحب. میں بتاتا ہوں نا, بتاتا ہوں سر کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اسی طریقے سے کنیکشن دے رہا ہوں آپ کو, کہ اگر ہم دین کی وہ ڈیفینیشن نہیں لیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے, تو ہم جو پاکستان کی ڈیفینیشن پہ دین چیک کرتے رہیں گے نا تو نسلیں تباہی کرتے رہیں گے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس لیے وہ ہوا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم صرف 5 وقت نماز چیک کرتے ہیں لڑکی کو, سمجھتے ہیں دین کا مطلب یہ تھا, اور ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہوا ہے. تو یو نیڈ ٹو سی دیٹ
sort of character inside of a woman جو کہ واقعی میں ایک دیندار لڑکی کا یا لڑکے کا بھی ہونا چاہیے. عورتوں کو بھی پتا ہونا چاہیے آدمی کا دین چیک کروں کہ بھائی تیرا پیسہ اور تیرا وقت کدھر جاتا ہے, تو بتا کس سسٹم کا حصہ ہے تو. مفتی صاحب سے کامنٹ لے لیں اس کا پلیز ذرا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات جو ساحل صاحب نے پوچھی کہ دین کا معنی کیا ہوتا ہے, میں اس کو ذرا دین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا الدین النصیحہ. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جناب کہ اگر اس پر غور کر لیا جائے نا, ہر بندہ اس پر عمل کر لے تو آج معاشرے کے اندر کیا پوری دنیا میں امن آ جائے. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. اب آپ دیکھیں کہ خیر خواہی کیا ہے, ایک بڑے کی چھوٹے سے خیر خواہی کیا ہونی چاہیے, چھوٹے کی بڑے سے کیا ہونی چاہیے, ایک غیر مسلم سے خیر خواہی کیا ہونی چاہیے. اس سے خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. علی حاضل قیاس ہر بندے کے حوالے سے دین خیر خواہی کا نام ہے. اس کو پلے اگر باندھ دیں گے نا ہم, اور ہر بندہ اس دین کے اوپر عمل کر لے گا, خیر خواہی والے اوپر, تو پھر معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے گا. رہی بات یہ کہ ایک خاتون جناب وہ ایک ملاقات کر کے تو کیا لڑکے کے اندر محسوس کر سکتی ہے یا نہیں. یاد رکھیں کہ میں اپنی بہن اور بیٹی جو بھی اس کو نام دے لیں, اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں بیٹا کہ جو والدین کرے نا تو اس میں بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں. جو ایک بچہ ہوتا ہے نا اس کی نظر ہوتی ہے صرف اور صرف لمیٹڈ. والدین اپنے بچے کے حوالے سے نا مکمل طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا مزاج کیا ہے, ہماری بیٹی کیا, وہ صحیح معنوں میں والدین ہوں, یہ نہیں کہ خیانت کرنے والے. اپنی بیٹی کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس کی پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے, اور اس کو کون سا ایسا لڑکا اس کے ساتھ زندگی گزارے تو اچھا ہوگا. دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ انسان سے فراڈ کر سکتا ہے, لیکن صحیح معنوں میں جو والدین ہیں نا وہ اپنے بچے لیکن سے جو ساحل صاحب نے کہا ہے, ساحل صاحب نے جو کہا ہے, مفتی صاحب جو ساحل صاحب نے کہا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے شادی کا, جو نکاح کا اسلام نے بتایا ہے, اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں اور وہ رضامندی دے اور والدین فیصلہ کریں. پاکستان میں والدین فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نہیں. اصل میں نا جہاں پہ یہ بات ہے وہ غلط ہے, جہاں پہ بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے وہ سراسر ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی بیٹیاں تھیں آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے, ان سے آپ فرماتے, اگر وہ سر ہلا دیتی تب آپ ان کا نکاح فرماتے, اگر وہ نہ کرتی تو آپ ان کا نکاح نہیں فرماتے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیٹی کی رضامندی تو ہونی چاہیے لیکن اس سے جبر نہیں ہونا چاہیے. اگر بیٹی کہتی کہ میں نے فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا, دنیا کی کوئی طاقت اس کا نکاح نہیں کر سکتی. اگر کوئی والدین اپنی بیٹی پر ظلم کرتے ہیں تو وہ آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گے. یاد رکھیں کہ یہ واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ بیٹی سے اجازت لینا چاہیے, لیکن چونکہ عمومی طور پہ اس عمر کے اندر کوئی اچھے برے کی زیادہ تمیز نہیں ہوتی, اس لیے جو والدین ہیں وہ یہ فیصلہ لیں تو اس میں بہتری ہوتی ہے. 90% وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں کہ جو والدین کی رضا کو شامل رکھ کے کی جائے, اور اکثر اوقات وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں جس میں اپنی مرضی کی جائے. تو چونکہ یہ ایک رشتہ ہی بنیادی ایسا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے زوجین کے مابین ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو نہ ختم ہونے والی. تو اگر اس کو آپ پہلے سے استعمال کر لیں, پہلے جناب کچھ 4-5 ملاقاتیں کر لیں تو پھر خرابیاں ہوں گی. اس لیے ایک لمٹ کے اندر رہ کر آپ ملاقات کر لیں, آپ اس کے مزاج کے بارے میں سوال کر لیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس سے جب لمٹ کراس کریں گے تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب.